اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمتی کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے
کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص زندگی کے ہر شعبے میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے گا، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نابرادی ہے، ہلاکت کی بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کی آج 19 تاریخ۔ اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا انشاءاللہ تعالی، اور غالباً 14 اپریل کو پہلا رمضان ہوگا، رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے اور اس مہینے میں جو بدعتیں، جو خرافات لوگوں نے دین کے نام پر ایجاد کر لیے ہیں، ان کے تعلق سے پچھلے جمعے میں بتایا جا چکا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کی سنت کیا رہی، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور موجودہ دور کے لوگوں نے، اہل بدعت نے اس مہینے میں کن کن خرافات کو ماہ شعبان میں داخل کیا، خصوصی طور پر 15ویں شعبان کو۔ اس کے تعلق سے بھی گفتگو آ چکی ہے کہ شعبان کے مہینے میں صرف روزہ رکھنا ہے، یہ ثبوت ملتا ہے حدیث رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے کہ آدمی شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا ہے کہ نصف شعبان، یعنی شعبان کے آدھا شعبان گزرنے کے بعد تم روزہ نہ رکھو۔ تو امت کے لیے ہدایت ہے کہ 15ویں شعبان تک یہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، نفلی روزے، اس کے بعد وہ نہ رکھے نفلی روزے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال ضروری ہے، وہ روزے فرض ہیں۔ یہ چیزیں بتائی گئی تھی۔ پھر شعبان کے مہینے میں جو خرافات اور بدعتیں لوگوں نے داخل کر لی ہیں، ان کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ احادیث رسول سے، صحابہ کرام کے عمل سے شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہ رات میں عبادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے، نہ دن میں روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، نہ حلوہ پوری کھانے کا ثبوت ملتا ہے، نہ مختلف قسم کے پکوان بنانے کا ثبوت ملتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصاً کیا ہے، عبادت کرنا، یہ غیر شرعی عمل ہے جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں، صحابہ کرام سے نہیں، ائمہ کرام سے نہیں۔ 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر روزہ رکھنا شعبان میں، اس کا بھی ثبوت نہیں۔ ہاں، ہر مہینہ چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے کیا ہے امت کو، حضرت ابو ہریرہ کو رکھنے کی تعلق سے کیا ہے بتلایا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی ہر مہینہ کیا ہے، ہر مہینہ وہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح سے کوئی اگر روزہ رکھ رہا ہے اور شعبان کی 15ویں تاریخ چونکہ وہ معمول کا روزہ ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن خصوصی طور پر شعبان کی 15ویں تاریخ ہی کو روزہ رکھنے کا متعین کر لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور اس رات خصوصاً عبادت کرنا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر یہ بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، اپنے طور پر لوگوں نے یہ سب چیزیں کیا ہے داخل کر لی ہیں۔ کئی موضوع اور
من گھڑت اور ضعیف روایتیں اس کے تعلق سے آتی ہیں، لیکن وہ موضوع ہے، کوئی تو من گھڑت ہے، کوئی تو ضعیف ہے، اس لیے ان احادیث پر عمل نہیں کر سکتے ہیں صحیح احادیث کی کیا ہے ہوتے ہوئے۔ یہ مختصراً میں نے کیا ہے پچھلے خطبے کا اختصار میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے شعبان کی فضیلت اور ان کی بدعتوں کے تعلق سے آج گفتگو کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، مختلف قسم کے کیا ہے کھانے بنانا، قبرستان جانا اہتمام کر کے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ قبرستان کیا ہے کسی بھی وقت کیا ہے آپ دل میں ارادہ ہوا آپ گئے اور وہاں مدفون لوگوں کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی، یہ تو جائز ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ جانا اور خصوصاً کیا ہے 15ویں شعبان کو جانا، پھر اس دن وہاں چراغاں کرنا، لائٹ جلانا، موم بتیاں جلانا، ٹیوب لائٹ لگانا، بلب لگانا، جنریٹر کا انتظام کرنا، یہ سب کے سب فضول خرچیاں ہیں، اسراف ہے، اور فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ کیا ہے فضول خرچیاں کرتے ہیں، یہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں۔ گویا کہ دین کے نام پر لوگوں نے شیطانی کام کرنا شروع کیا ہے۔ میں نے اختصاراً کیا ہی آپ کو بتلایا کہ یہ سب چیزیں درست شعبان کے مہینے میں نہیں ہیں۔ شعبان کی فضیلت اس نوعیت سے ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا اس مہینے میں روزہ رکھیں، لیکن نصف شعبان کے بعد کو بھی آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ بہرحال شعبان کے تعلق سے میں نے اختصاراً آپ کو بتلایا۔ آج کا جو خطبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں کچھ بتایا جائے گا۔ آئیے قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کو پہلے بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، جو لوگ مومن ہیں، جن کا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، آخرت پر ہے، قیامت پر ہے، حساب و کتاب پر ہے، قرآن پر ہے، تقدیر پر ہے، فرشتوں پر ہے، ان سے کہا جا رہا ہے آمنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے ان لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والا بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، امت محمدیہ کے اوپر یہ روزے فرض ہیں، جس طرح کے امت محمدیہ سے پہلی جو امتیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اب ان کے اوپر کتنے روزے فرض تھے، 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کا ثبوت کیا ہے نہیں ملتا ہے، اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ البتہ قرآن نے بتلایا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر یعنی امت محمدیہ کے اوپر جس طرح سے نماز فرض ہے، پچھلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ اسی طرح سے کیا ہے ہمارے اوپر جس طرح سے روزہ فرض ہے، یہ روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، پچھلی امتوں پر بھی کیا ہے یہ زکوٰۃ فرض تھی۔ اس کا کیا ہے پتہ چلتا ہے بہرحال، تو پچھلی امتوں پر جس طرح سے روزے فرض تھے ہمارے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب جو آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، شعور رکھتا ہے، سن شعور کو پہنچ چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، ان کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ 1 مہینہ کا روزہ ان کے اوپر فرض ہے۔ روزہ کہتے کس کو ہیں، کس کو کہتے ہیں روزہ، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ صبح صادق سے لے کر صبح صادق فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے والا جو وقت ہوتا ہے سحری، جس کو کہتے ہیں سحری کھانے کا وقت، صبح صادق، اس وقت سے کیا ہے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک
صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور اسی طرح سے دیگر برے کاموں سے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے سے رک جانا، برے کاموں سے فسق و فجور سے رک جانا، نیز جمع بھی کیا ہے، آپ اپنی بیوی سے کیا ہے دوران روزہ اس حالت میں نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو روک لینا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ خالص اللہ رب العالمین کے لیے نیت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور یہ رمضان کے جو روزے ہیں 30 روزے یا 31 روزے بھی ہو جاتے ہیں، 29 بھی ہوتے ہیں، تو یہ روزے جو ہے فرض ہے۔ 30 اور 29 ہوتے ہیں، یہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں، اور ہر عاقل بالغ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، واجب ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد روزہ بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو اسلام کی بنیاد سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادتین کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، دل سے اور زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، پھر عمل کر کے بھی دکھلانا ہے۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، پھر اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ یہ شہادتین کا اقرار ہوا۔ اب اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، یہ پہلی بنیاد اسلام کی ہے۔ یہ کہہ کر، یہ کیا ہے؟ کہہ کر اقرار کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پر دوسری بنیاد نماز قائم کرنا، نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ وایتاء الزکاۃ، اسلام کی تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ دینا، جب مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی خطبے میں زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلاً بتلایا جائے گا۔ یہ تیسری بنیاد ہے۔ چوتھی بنیاد حج بیت اللہ کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اتنا مال ہو جائے کہ وہاں تک آدمی پہنچ سکے، واپس آ سکے، اور اتنے دنوں تک کے لیے گھر میں کیا ہے خرچ مہیا ہو سکے، تو ان کے اوپر کیا ہے یہ حج فرض ہے۔ یہ چوتھی بنیاد ہے اسلام کی۔ 5ویں بنیاد وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان 5 بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ابھی اس کا اسلام کیا ہے؟ خطرے میں ہے، وہ ایمان سے کیا ہے گویا ہاتھ دھو رہا ہے۔ اقرار کیا ہے شہادتین کا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال سے محبت ہے، ابھی اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن مال اتنا ہے کہ حج کر سکتا ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، مال کی محبت سے آنے جانے کی جو بھی ہو، لیکن وہ حج نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کا انکاری ہے وغیرہ۔ اسلام ابھی اس کے پاس نہیں ہے، اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے، انکار ہے، نہیں رکھنا چاہتا ہے، اسلام ابھی نہیں ہے اس کے پاس، اسلام کی بنیادوں میں سے 5ویں بنیاد کا انکار کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے روزے کو، نہیں رکھ رہا ہے، جبکہ واجب ہے، فرض ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس میں کتنی حکمتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو خطبے میں بتلایا جائے گا۔ تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یہ 5 بنیادیں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ شہادتین کا اقرار، پھر نماز کی پابندی، پھر کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور زیادہ مال ہو جائے تو حج بھی کرنا، اور ہر سال رمضان کے مہینے میں روزہ بھی کیا ہے رکھنا ہے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، جن کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی وہ مسلمان ہوگا، اور جن کے اندر یہ بنیادیں نہیں ہیں وہ مسلمان ابھی نہیں ہے۔ زبانی دعوے کا نام اسلام نہیں، اسلام نام ہے،
शहादतैन का इकरार कर लेने के बाद, इस्लाम में आ जाने के बाद अमल करने का नाम इस्लाम है। इसलिए कुरान करीम ने जहां कहीं भी ईमान का जिक्र किया है, वामिलुस सालिहात का जिक्र किया है, जहां कहीं भी कहा है कि ईमान सिर्फ ईमान लाने को नजात का जरिया नहीं बतलाया, नजात का सबब नहीं बतलाया, जहन्नम से बचने का जरिया सिर्फ ईमान को नहीं बतलाया, उसके साथ मशरूत किया है अमल साले को, नेक अमल को, कि जो आदमी ईमान लाए फिर नेक अमल किए, उनके लिए नजात है, उनके लिए जन्नत है, उनके लिए जहन्नम से आजादी है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। इसलिए ध्यान में रहे, तवज्जो में रहे, ईमान के साथ अमल सालेह जरूरी है, नेक अमाल जरूरी है। और नेक अमाल में पहली बुनियादी चीज नमाज की पाबंदी है, दूसरी बुनियादी चीज ज़कात की अदायगी है, तीसरी बुनियादी चीज हज करना है, और चौथी बुनियादी चीज क्या है, रमजान के रोजे रखने हैं। अब इंसान अपने आप को तोले कि इस्लाम ने जो 5 बुनियादें बतलाई गई हैं, वो 5 बुनियादें हमारे अंदर है या नहीं है। हज तो अभी बहुत दूर है, हर आदमी हज नहीं कर सकता है, क्योंकि हर आदमी के पास इतना माल नहीं है। ठीक है, उसको हम साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ज़कात भी हर आदमी नहीं दे सकता है, क्योंकि ज़कात भी हर आदमी के ऊपर फर्ज नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास माल इतना नहीं है जितने पर ज़कात वाजिब होती है। उसको भी अभी हम एक लम्हे के लिए साइड में रखते हैं। लेकिन 2 चीजें, शहादतैन के इकरार के बाद नमाज की पाबंदी और रमजान के रोजे, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आपको हर हाल में क्या है, नमाज की पाबंदी करनी है और रमजान के रोजे रखने हैं, कोई उज्र नहीं है। और उज्र है कहाँ, क्या रुखसत है, इंशाअल्लाह ताला भी खुतबे में आपको बताएंगे। ये मैंने आपको बताया इस्लाम की बुनियादें, उनमें से 5वीं बुनियाद हदीस में बतलाई गई है, वो रमजान के रोजे है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ओ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले के लोगों के ऊपर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। रोजा की हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि रोजा की हिकमत है क्या, वो मैं आपको बतलाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत बतलाई है। शरीयत ने बहुत सारे अहकाम में हिकमत को कहीं कहीं वाज़ेह भी किया है और कहीं कहीं हिकमत को नहीं भी बतलाया। कहीं कहीं हिकमत को वाज़ेह कर दिया है कि ये काम करो तो इसमें ये हिकमत है, ये काम करो तो इसमें ये हिकमत है। हुक्म देने के बाद उसकी हिकमत को भी बतलाया। और बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई हिकमत नहीं बतलाई है। तो बिला हिकमत जाने, बिला चूं चिरा किए हुए, चूंकि हमारा ईमान अल्लाह पर है, वो हमको जैसा हुक्म दे रहा है वैसे ही हमको करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने माना है कि अल्लाह के आखिरी नबी है। हम मानते हैं इस बात को कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं। तो अब वो जो हुक्म हमको दे करने के लिए, वो हमें करना है बिला चूं चरा के, बिला किसी हिकमत को जाने हुए उन कामों को अंजाम देना है। और जिन कामों से अल्लाह हमें रोक दे, नबी हमें रोक दे, उन कामों से हमें अपने आप को रोक लेना है बिला हिकमत जाने हुए कि इसमें क्या है, रुकने का जो शरीयत ने हुक्म दिया है, हिकमत क्या है। हिकमत को जाने बगैर हमको रुक जाना है, इसका नाम ईमान है। अब हिकमत के पीछे नहीं पड़ना है कि जब तक हिकमत मालूम ना हो तब तक हमको काम से ना रुके, जब तक हिकमत मालूम ना हो तब तक हम नमाज ना पढ़ें, तब तक हम रोजा ना रखें। इसका मुकल्लफ शरीयत ने नहीं बनाया है। बस हमें हुक्म दिया है, हमको करना है। हम अल्लाह के बंदे हैं, बस हमें हुक्म दिया है कि फला फला काम को नहीं करना है तो हमें नहीं करना है। ये शरीयत का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ये जानते हुए हमें करना है। ऐसे ही लोगों को मोमिन कहते हैं और ऐसे ही लोग कामयाब हैं, और इसके अलावा के लोग कामयाब नहीं है। तो मैंने बतलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज हैं जिस तरह के तुमसे पहले के लोगों के ऊपर रोजे फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, एक हिकमत कुरान ने बतलाई है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तकवा किसको कहते हैं? रोजा की हिकमत बतला रहा हूं कि रोजा की हिकमत यह है कि जब इंसान रोजा रखेगा तो वो आदमी मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा, अल्लाह से डरने वाला बन जाएगा, बुराइयों का छोड़ने वाला बन जाएगा। तकवा कहते हैं
کہ برائیوں کو چھوڑ دینا، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جن جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ہے، شریعت نے روک دیا ہے، نبی نے روک دیا ہے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو روک لینا، پھر جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اسی کو تقویٰ بولتے ہیں۔ یہ اللہ کا ڈر اپنے اندر لے آنا، اور یہ اللہ کا ڈر جب لائیں گے اپنے اندر تو یقیناً شراب پینے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، جوا کھیلنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، بدکاری سے اپنے آپ کو روک لیں گے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، سود کھانے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، چوری کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، اور کسی کو کیا ہے فریب اور دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ یہ جو رک رہے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے، اسی کو تقویٰ ہو۔ جب انسان روزہ رکھے گا تو متقی بن جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، باقی تمام چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو روک لے گا۔ حکمت بتلاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کیا ہے اور حکمت بتلایا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک حلال چیز کھانا ہمارے لیے حلال ہے، چاول دال روٹی گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ کھا رہے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں، 3 ٹائم 2 ٹائم کھا رہے ہیں، حلال ہے۔ لیکن رمضان کے روزے میں 1 مہینہ مسلسل اللہ نے کہا ہے رک جاؤ، دن بھر ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے ہو، حلال چیزیں ہیں، لیکن 1 مہینہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے دن میں پابندی لگائی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم پانی بھی نہیں پی سکتے ہو، چاہے جائے کہ تم چاول کھاؤ، دال کھاؤ، روٹی کھاؤ، گوشت کھاؤ، دوسری اور چیزوں کو کھاؤ۔ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ رک جاؤ، یہ اللہ کو حکم ماننا ہے۔ حلال ہے، ایک انسان جب حلال چیزوں کو کھانے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے 1 مہینہ مسلسل، تو بھلا بتلائیے وہ آدمی جو 1 مہینہ مسلسل حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، وہ یقیناً وہ آدمی حرام چیزوں سے اپنے آپ سال کے ہر مہینے میں ہر دن اپنے آپ کو روک لے گا۔ حکمت، جو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بدرجہ اولا روکے گا۔ یہ حلال چیزیں جو ہمارے لیے چاول دال روٹی حلال تھی، ہم نے روزہ میں نہیں کھایا، تو اب روزہ کے بعد چونکہ ہمارے لیے شراب حرام ہے، سود حرام ہے، چوری کا مال حرام ہے، ٹھگ کا مال حرام ہے، کیوں کھائیں اس کو؟ جبکہ حلال چیزوں سے ہم رکے ہوئے تھے رمضان بھر، تو یہ حرام چیزوں سے رکنا بدرجہ اولا ہمارے پر واجب ہے۔ تو جن کا ڈر اللہ رب العالمین سے ہو جائے، تقویٰ اختیار کر لے، متقی پرہیزگار بن جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو یقیناً وہ ہر بری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، ہر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ یہ حکمت لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن نے کیا ہے یہ حکمت بتلائی، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری۔ تو یہ حکمت جانے بغیر اگر حکمت بتا دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی بتلائی اللہ رب العالمین نے حکمت، پھر بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت میں نے آپ کو بتلائی کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے کیا ہے بتلایا کہ انسان جب اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے گا، متقی پرہیزگار بن جائے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی بجائے جنت ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کو جنت نصیب کرے گا۔ بہت ساری حکمتیں۔ طبی نقطۂ نظر سے روزے کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ سال بھر میں کچھ دن انسان اپنے آپ کو، اپنے معدے کو اگر آرام دیتا ہے، چونکہ معدہ جو ہمارا ہے 24 گھنٹہ رننگ میں ہے، جو بھی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو ہضم کر رہا ہے اور فضلات کی شکل میں پیچھے سے نکال رہا ہے۔ ان کا کام ہے 24 گھنٹہ وہ رننگ میں ہے، معدہ چل رہا ہے، جو بھی کھا پی رہے ہیں وہ کام اپنا کر رہا ہے۔ سال بھر کیا ہے یہ کام ہو رہا ہے، ہر دن ہر لمحہ یہ کام ہو رہا ہے، جو بھی ہم کھا رہے ہیں۔ تو سال بھر جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں وغیرہ، معدہ جو کام کر رہا ہے یہ تھک بھی رہا ہے، کمزور بھی ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن بھی ہوتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں،
رطوبتیں جم جاتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ کیا ہے زہریلا مادہ بن جاتا ہے، جو بعد میں چل کر کیا ہے معدے میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور درد ہونے لگتا ہے، مختلف قسم کی کیا ہے بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، تو آدمی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، معدے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی کیا ہے دوائیاں، علاج، ڈاکٹر، علاج و معالجہ، ہسپتالوں کو چکر لگانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہے انجام پانے لگتی ہیں سال بھر کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے، چونکہ معدے کو آرام نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے پیٹ میں اور معدے میں یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سائنسی تحقیق نے کیا یہ ثابت کیا ہے کہ سال بھر میں کیا ہے کچھ دن انسان اگر معدے کو آرام دیتا ہے تو یہ جو رطوبتیں زہریلا مادہ جو معدے میں بنتا ہے ڈیلی کیا ہے کھانے کی وجہ سے رطوبتیں جم جاتی ہیں، تو بھوک و پیاس کچھ دن رہنے کی وجہ سے وہ زہریلا مادہ وہاں سے ختم ہوتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے، سوجن بھی ختم ہوتی ہے، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور انسان چست ہو جاتا ہے، نشیط ہوتا ہے، اور پھر بیماریوں کا کیا ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ بہت ساری کیا ہے پیٹ کی بیماریوں سے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیق نے کیا ہے اس بات کو ثابت کیا۔ یہ سب فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزے ایک مہینے کے فرض کیے ہیں یوں ہی فرض نہیں کیے ہیں، اللہ رب العالمین حکیم ہے، 99 نام اللہ رب العالمین کے ہیں، اس سے بھی زیادہ، رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، جبار، قہار، سلام، ان میں سے ایک نام اللہ رب العالمین کا حکیم بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، جو بھی حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے وہ حکمت سے پر ہے، وہ ہمارا انسانی دماغ اس حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین کا ہر حکم حکمت سے پر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، زکات دینے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، حج کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، سود سے باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ باقی جتنے بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیے ہیں اور جتنے بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کر دیا ہے سب میں حکمت ہے۔ اللہ حکیم ہے، ان کا ہر کام حکمت سے پر ہے، کوئی بھی کام چاہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ سال بھر میں کچھ دن بھوک و پیاس رہنے کی وجہ سے انسان کا جو معدہ ہے اس کو آرام ملتا ہے، جو زہریلا مادہ پیٹ میں اور معدے میں پیدا ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو انسان نشیط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، دوبارہ ان کو کیا ہے اپنے جسم میں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، دوبارہ پھرتیلا پن ان کے اندر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے فائدے انسان کو روزہ رکھنے